السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ سیکنڈ ایئر اردو کی جو حصہ نظم تھا، اس کی پہلی 4 نظمیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی۔ اگلی جو 4 نظمیں ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے۔ تو ان کے مصنف کے نام شعراء کے نام تو آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں، جیسے جواب بھی شکوہ ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں ساتھ کہ یہ مسدس ہے۔ اس کی حیت کیسی ہے؟ مسدس۔ مسدس کیا ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس کے بند کے 6 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ بھی مسدس ترجیح بند تھا، اس کی تو ہم نے ڈیفینیشن بھی دیکھی تھی کہ ایسی نظم جس کے مسدس ہو مطلب بند، اور اس کے 3 شعر ہوتے ہیں 2 مصروں کے، تو آخری شعر بار بار جب ریپیٹ ہوتا ہے تو ایسی مسدس کو مسدس ترجیح بند کہتے ہیں۔ مناظر سحر بھی مسدس تھی۔ شکست کی آواز جو ہے یہ پابند نظم تھی۔ پابند نظم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ جو بحر، وزن، قافیہ، ردیف کی پابندی کرتی ہے۔ آج ہے جی ستارے، جو ایک سونیٹ ہے، سونیٹ جو کہ 14 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی۔ نون میم راشد نے لکھا ہے یہ نظم۔ نفیر عمل، عمل کی پکار، یہ جو ہے حیت اس کی مخمس ہے۔ اس کے جتنے بھی بند ہوں گے سارے 5 مصروں کے ہوں گے، اور یہ معرہ نظم ہے۔ معرہ نظم کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے ڈیفینیشن۔ پھر ہے یہ مجید امجد نے لکھی ہے نفیر عمل، اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، یہ تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی، منیر نیازی نے لکھی ہے، اور یہ دونوں آزاد نظمیں ہیں۔ بڑے ڈرپوک ہو، یہ وزیر آغا نے لکھی ہے۔ آزاد نظم اور معرہ نظم، یہ بھی ڈیفینیشن ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھی تھی، اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں جی۔ ستارے جو ہے یہ نظم ہے، اس میں ہے جوئے۔ جوئے کا مطلب ہے نہر، نغمہ، گیت۔ خلد کہتے ہیں جی جنت کو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے انجم، ستارہ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وسعت، وسعت کہتے ہیں جی کشادگی کو یا پھیلاؤ کو۔ دیار، شہر کو کہتے ہیں۔ مدہوش، بدمست، ہستی، زندگی۔ نوحہ کہتے ہیں جی رونا۔ ترنم، گانا یا گنگنانا۔ مد برے، مست یا نشیلے۔ نور، پارا، ٹھیک ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں، اور پارا ٹکڑے کو، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا ماں پارا چاند کا ٹکڑا، نور پارا روشنی کا ٹکڑا۔ حاک دان جو ہے اس کا مجازن مطلب لیا جاتا ہے دنیا، حقیقی مطلب اس کا نہیں ہے، لیکن مجازن اس کا مطلب ہے حاک دان کا دنیا۔ گہوارہ، جو بچوں کو سلانے کے لیے جو جھولا ہوتا ہے جس کو پنگوڑا کہتے ہیں، وہ ہے گہوارہ۔ لطافت کہتے ہیں نرمی کو یا نزاکت کو۔ اگلی نظموں کے بھی میننگ دیکھ لیتے ہیں جی۔ نفیر عمل، عمل کی پکار، یہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں کا، کی، کے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شومی تقدیر، بدبختی، بد نصیبی، خراب نصیب۔ ماتم، رنج کرنے کو کہتے ہیں یا گریہ زاری کو۔ شیون کہتے ہیں جی غم کو یا سوگ کو۔ جور کہتے ہیں جی ظلم کو۔ فلک، آسمان۔ پیر کہتے ہیں بوڑھا، شکوہ شکایت ہو گئی۔ بے مہری، بے رحمی۔ چمنستان کہتے ہیں جی پھولوں کا قطع۔ تجلی کہتے ہیں روشنی کو۔ شبستان کہتے ہیں آرام گاہ کو۔ نالہ کہتے ہیں جی فریاد کو، نالہ فریاد۔ دبستان، مکتب یا مدرسہ۔ چارہ کہتے ہیں درد کا علاج۔ پیروی کہتے ہیں جی اطاعت کو۔ پھر ہے جی مسلک، طریقہ یا قاعدہ۔ گرام آیا، قیمتی، گرام آیا قیمتی جو ہوتا ہے۔ جام جم، جام جم یہ ایک صنعت تلمیح ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھی تھی۔ یہ تلمیح اس طرح ہا والی ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسری تلمیح ہوتی ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ایک اور صنف ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جام جم، وہ پیالہ، اس لفظ کو پڑھنے سے ہم اس تاریخی واقعے کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ پیالہ جو بادشاہ جمشید، جم کہتے ہیں جمشید، اور جام پیالے کے لیے، جام جم جمشید کا پیالہ، تو جمشید کا پیالہ جی اس کی خواہش پر تیار کیا گیا تھا، اور جس میں نجوم کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کیا جاتا تھا۔ تو نیکسٹ ہے جی شوکت، شان۔ کہ جو ہے یہ بادشاہ جو ایران کے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حشمت، شان و شوکت۔ سولت کہتے ہیں جی روب یا دبدبہ۔ رے بھی ایران کا مشہور حکمران خاندان جو انتہائی شان و شوکت رکھتا تھا۔ کہ جو ہے یہ بھی بادشاہ کے لیے، اور رے یہ دونوں کس کے ہیں؟ ایران کے بادشاہوں کے لیے۔ خدشہ کہتے ہیں فکر کو۔ آلام کہتے ہیں جی علم کی جمع۔ علم رنج و غم کو کہتے ہیں، اور آلام اس کی جمع ہے۔ مکر و ریا، دھوکہ اور دکھاوا۔ کاسہ، ہرس، لالچ کا کٹورا، ٹھیک ہے، ہرس لالچ کو کہتے ہیں، اور کاسہ کٹورا، تو یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے۔ طرفہ کہتے ہیں جی عجیب کو۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہے جی ڈھارس بندانا، تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا۔ دیرینہ کہتے ہیں جی پرانا یا قدیم۔ فقط کہتے ہیں جی صرف یا محض۔ لاسٹ ہماری نظم ہے جی بڑے ڈرپوک ہو تارو۔ اوڑھنی کہتے ہیں چادر کو۔ برچی کہتے ہیں جی چھوٹا نیزہ جو ہوتا ہے۔ بے انت کہتے ہیں جس کا کوئی انجام نہ ہو۔
تیرگی کہتے ہیں تاریکی کو یا اندھیرا کو، سورما بہادر کو کہتے ہیں، جیسے بھارتی بھی یوز کرتے ہیں، بھارتی سورما بہادر۔ کوس کہتے ہیں جی نصف دائرے کو، نصف دائرہ کوس۔ کوہرام شور یا ہنگامہ۔ گرز جو ہے یہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ایک گول وزنی ہتھیار ہوتا ہے۔ منور روشن کو کہتے ہیں، اور میخ جو نیل ہوتی ہے، میخ تو اس کو ہم اپنی زبان میں بھی میخ ہی کہہ دیتے ہیں ہندکوں میں، اور اردو میں بھی میخ، جس کا مطلب ہے کیل۔ تو یہاں تک ہماری یہ نظمیں تھیں، آگے تو غزلیں ہوں گی۔ چلیں اب ان کی ایکسرسائزز دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے پاس سانٹ ہے جو نون میم راشد نے لکھا ہے۔ اس کی ایکسرسائز کے اندر تو زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مرکب اضافی اور مرکب عطفی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اضافی جن کے اندر کا کی کے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے دیار زندگی، ٹھیک ہے، زندگی کا دیار۔ اور عطفی جو ہے جس کے اندر حروف عطف واو یا اور کا استعمال ہوتا ہے، جیسے حسن و لطافت، حسن اور لطافت۔ تو یہ مثالیں میں نے یہاں لکھ دی ہیں۔ پھر اس کے بعد جی نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی سانٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ سانٹ جس کے 14 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جو سانٹ یہ پوئم تھی اس میں 14 مصرے ہیں۔ سانٹ مغربی شاعری میں موسیقیت اور غنائیت کا عمدہ نمونہ ہے۔ یہ صنف شاعری مغرب سے اردو میں آئی۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، ویسٹ سے اردو میں آئی ہے، مغرب سے۔ یہ دراصل 14 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور قافیوں کی خاص ترتیب سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کے اندر قافیوں کی خاص ترتیب ہوتی ہے، 14 مصرے ہوتے ہیں۔ اس میں غزل کی اشاریت اور نظم کا تسلسل پایا جاتا ہے، غزل کی اشاریت اور نظم کا تسلسل۔ اردو ادب میں اس کا آغاز کرنے والے، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سانٹ کا کس نے آغاز کیا، اختر شیرانی، عظمت اللہ اور نون میم راشد، 3 بندوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی 3 ہیتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا مسدس 6 مصرے، مخمس 5 مصرے، رباعی، اس کے علاوہ مثلث، اس کے علاوہ شعر۔ تو اس کے بھی جو ہے نا 3 ہیتے ہیں، 3 شکلیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کے 14 مصرے ہوں گے۔ اور یہ 3 بندے ہیں جنہوں نے اس کا اردو ادب میں آغاز کیا، اختر شیرانی، عظمت اللہ اور نون میم راشد۔ اب جی 3 کیا اس کی ہیتے ہیں جی، پہلی یہ ہے کہ پہلے ہی بند میں 4 مصرے ہوں گے، دوسرے میں بھی 4 ہوں گے، تیسرے میں 3، چوتھے میں 3۔ یہ جو نظم ہے جو ہم نے ابھی دیکھی ہے، یہ جو سانٹ ہے نون میم راشد کا، تو یہ اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے بھی پہلے 4، پھر 4، پھر 3 3۔ دوسری شکل کیا ہے جی، پہلے 4، پھر 4، پھر 2 اور 4، 14 ہو گئے۔ اور تیسری کیا ہے جی، پہلے تینوں 4 4 اور آخری میں 2۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس جو دوسری ہے نفیر عمل، عمل کی پکار۔ یہ ایک معرہ نظم ہے اور یہ مخمس ہیت ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے 5 مصرے ہیں ہر بند کے۔ سب سے پہلے مرکبات ہیں، ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں جی۔ شومی تقدیر ابھی ہم نے پڑھا ہے، بد نصیبی یا بدقسمتی۔ جور فلک کہتے ہیں آسمان کا ظلم، جور کہتے ہیں ظلم کو، فلک آسمان۔ محروم تجلی روشنی سے محروم، تجلی سے محروم۔ چارہ در درد کا علاج۔ اس کے بعد ہے جن سے گراں مایا، گراں مایا بیش قیمتی یا قیمتی چیز۔ اس کے بعد ہے مکر و ریا دھوکہ اور دکھلاوا۔ نیکسٹ ہمارے پاس وہی ان کی آ گئی ہے ڈیفینیشن معرہ نظم کی۔ اچھا مخمس پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مخمس نفیر عمل جو نظم ہے، یہ مخمس اس کی ہیت ہے۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں، 6 والی کو مسدس۔ اب ہم نے پہلی نظم میں پڑھا تھا کہ پابند نظم کیا ہوتی ہے۔ پابند نظم میں کیا ہوتا ہے جی، وہ 5 کے 5 اس کے قافیہ ردیف، اس کے علاوہ وزن اور بحر کی پابندی ہوتی ہے، چاروں کی چاروں چیزوں کی۔ یہاں میں نے نیچے لکھا بھی ہوا ہے پابند نظم، یہ پہلی ہم نے نظم میں دیکھا تھا۔ معرہ نظم کیا ہے، معرہ نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ وزن اور بحر کی پابندی ہوتی ہے۔ وزن اور بحر کی پابندی ہوگی جبکہ قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ آزاد نظم آگے بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں بھی دیکھ لیں صرف بحر کی پابندی کی جاتی ہے، باقی نہ وزن کی، نہ قافیہ کی، نہ ہی ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ پھر تیسری ہمارے پاس پوئم ہے جی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، منیر نیازی نے لکھی ہے، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ اس کی ایکسرسائز میں کیا ہے، اور تو زیادہ کچھ نہیں ہے ہمارے لیے ایس ایس ٹی جنرل کے ٹیسٹ کے لیے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی ایسے الفاظ لکھیں جن کے 2 معنی ہوں، تو 2 معنی جن کے ہوں ان الفاظ کو ذو معنی کہتے ہیں۔ جیسے آب ہے، آب کا مطلب پانی بھی ہوتا ہے اور چمک بھی۔ سونا ایک تو گولڈ ہوتا ہے اور دوسرا نیند ہوتی ہے، سونا۔ پھر اس کے بعد ہے جی یہ ہمارے پاس کل ہے، کل، ٹھیک ہے، کل ایک جو کل یسٹرڈے یا ٹمارو ہوتا ہے، وہ کل جو دن ہوتا ہے، آنے والا یا گزرا ہوا۔ ایک کل کا مطلب ہوتا ہے پرزہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سنگ، سنگ
पत्थर को भी कहते हैं और साथ, मेरे संग चलो, ठीक है, मेरे साथ चलो। मार सांप को भी कहते हैं और मारने को भी कहते हैं, ठीक है, मारना, मार। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे कुछ जुमलों में इस्तेमाल करने इन वर्ड्स को, तो इनके सिर्फ मीनिंग देख लेते हैं। देरीना, पुराना, डारस बंदाना, तसल्ली देना, हौसला देना, हकीकत, सच या असल बात, दिल लगाना, दिलचस्पी पैदा होना या मोहब्बत करना, वादा निभाना, कौल पर कायम रहना। नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट, हमारे पास ये जो पोइम है, बड़े डरपोक हो तारो, ये वज़ीर आगा ने लिखी है और ये एक आज़ाद नज़म है। आज़ाद नज़म की तारीफ़ हम इसमें देखते हैं जी। लास्ट यही होगी हमारी वीडियो का टॉपिक। उर्दू शायरी में जब मौज़ूआत और ख़यालात की भरमार हो गई, मतलब कि मुख्तलिफ मौजू और मुख्तलिफ ख़यालात आने लग गए, इतने ज़्यादा हो गए कि शायरों ने काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी से उलझन होने लगी कि कौन जो है नज़म लिखे, उसमें काफ़िए भी पाबंदी करे, रदीफ़ की भी पाबंदी करे, तो उससे वो उलझाने लगे। मगरबी अदब के ज़ेर असर यहाँ भी जदीद नज़म का रवाज हुआ। जिस तरह मगरबी अदब में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती थी, तो यहाँ भी जदीद नज़म का आगाज़ हुआ। इनमें आज़ाद नज़म और नज़्म मुअर्रा काबिल ज़िक्र हैं। तो आज़ाद नज़म और नज़्म मुअर्रा जो है ये जदीद नज़्म में आती हैं। आज़ाद नज़म में काफ़िया और रदीफ़ समेत वज़न और बैर की पाबंदी नहीं होती। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी चीज़ की पाबंदी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर बहर की पाबंदी की जाती है। तहम इशार में तसलसल, रवानी और मौसीकियत ज़रूर है। आज़ाद नज़म की बुनियाद एक बहर पर होती है, ये पॉइंट आपने रखना है। लेकिन इस बहर के अरकान की तकसीम शायर की स्वाबदीद पर होती है कि वो अरकान को किस तरह तकसीम करता है। तो जो आज़ाद नज़म है वो एक बहर पे होती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर बहर की पाबंदी की जाती है, न वज़न की जाती है, न काफ़िया की, ना ही इसके अलावा रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। तो यही हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। आज़ाद नज़म, मुअर्रा नज़म और पाबंद नज़म, ये तीनों नज़मों की इकसाम हैं, इनकी आपने तारीफ़ें याद रखनी है। तो ये जो 8 नज़में थी, इसके अंदर हमने इन तीनों के बारे में भी पढ़ लिया है। यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी 8 गज़लें हैं वो 2 वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।